تقریروں کا احترام سیکھا مگر ماں باپ کا نہیں سیکھا. یہ تقریروں کا اثر ہے لوگوں کے. لوگوں نے تقریریں کر کے یہ بتایا کہ پیر صاحب کا احترام ضروری ہے, اور پیر صاحب یہ, اور پیر صاحب یہ, اور پیر صاحب وہ. اور پیر صاحب کون سچا ہے کہ جھوٹا ہے کچھ نہیں پتا, مگر میرے امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, اگر کسی کے لیے 100 اللہ کے ولی بد دعا کرے اور ایک اس کا باپ دعا کرے, اللہ اس کی بات کی مانے گا. ولیوں صحیح بات. جس نے پالا پوسا بڑا کیا, پوری جوانی لگا کے جوان کر دیا, اس باپ کی کوئی عزت نہیں. مومن مسلمان وہ نہیں ہے. مومن تو وہ ہے بھائی جو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں, فرماتے ہیں مردوں, جن مردوں کے اوپر ان کی عورتوں کی چل رہی ہے, فرماتے ہیں تمہاری زندگی سے بہتر تمہاری موت ہے. اب شادیوں میں کون سی رسم ہونی ہے, یہ بھی ماں عورتیں طے کریں گی. کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ کریں گی. بولو کریں گی کہ نہیں؟ ہاں. ربیع الاول ماشاءاللہ جلوس خوب اب آئے گا. ربیع الاول تو دیکھنا ہر گھر پہ جھنڈا, لمبے لمبے جھنڈے, ہزاروں میٹر کپڑے. اچھی بات ہے, برکت کی چیز ہے. جھنڈا دیکھ کے لگتا ہے سنی کا گھر ہے, پیار آتا ہے اس گھر. اس گھر کو دیکھ کے میں جھنڈے کا مخالف نہیں, مگر میرے بھائیوں 10 سال کے اندر جھنڈے بہت ہیں, ہر گھر پہ جھنڈا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. 3 جھنڈے ہیں. اور میرے لوگ بھائیوں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جھنڈے تو تمہارے بڑھتے گئے, مگر یہ بتاؤ عورتوں کے جسموں کے کپڑے کیوں ہلکے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ عورت اگر وضو کرنے جا رہی ہے, یہ شادی میں دندناتی پھرتی ہیں عورتیں, ان کو سناؤ یہ بات. یہ جو گلا کھولے ہوئے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں بہت لانتی عورتیں ہیں, بدبخت ہیں, بدتمیز ہیں, بد لحاظ ہیں, بے غیرت ہیں, بے شرم ہیں, اور ان کے شوہر, ان کے باپ, ان کے بھائی سب مردود بدبخت ہیں. جنگل کی عورتیں ہیں, کہاں کی عورتیں ہیں؟ یہ مسلمانوں کے گھروں کی عورتیں ہیں. اب وہ وضو اگر کرنا ہے اس کو وضو خالی, یہ وہ کلائی کھولے گی کلائی. اب تو سنو, اور اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو غیر مرد دیکھ لے گا, اور وضو اور کہیں پانی لے جا نہیں سکتی, مجبور ہے کہ اگر ہاتھ کھول کے وضو کرے گی تو غیر مرد دیکھ لے گا. تو اسلام کہتا ہے پھر وہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم سے نماز پڑھے. اور یہ آدھی آستین کا فیشن ہو گیا. عورتوں نے بیکار بد لحاظی کے کپڑے پہننے شروع کر دیے. اب تم نے, ہم نے کچھ نہیں کہا, خاموش رہے. کپڑے کم ہوتے گئے, خاموش رہے. مرد ڈرتے رہے عورتوں سے, ان کو بتایا نہیں تو پردے میں رہو. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آج سے 12 سال پہلے میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تمہاری جو بیٹی ہے یہ جینس کی پینٹ پہنتی ہے, اس کو ذرا سمجھاؤ. اس نے کہا آپ اپنا کام کرو, ہمارے گھر کے چکر میں نہ پڑو, آپ مولانا اپنا کام کیجئے. اس نے جب الٹا جواب دیا تو میں نے کہنا تو بند کر دیا. میں بات کو سمجھا کہ بربادی اس کے در پہ ہے. بربادی ایک دم نہیں آتی, ہلکے ہلکے آتی ہے. پھر کیا ہوا؟ 12 سال کے بعد وہی آدمی ایک تھانے میں کھڑا ہے اور اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی, میری لاڈلی, میری عزت بچا لے. وہ غیر ہے, ہمارے مذہب کا نہیں ہے, تو چل ہم سب کی ناک کٹ جائے گی. تو بیٹی کہہ رہی ہے بہت دیر میں آنکھ کھلی بات تیری, جب میں بہت آگے تک آ گئی, جب تک میں تیرے ہاتھ میں تھی تو نے مجھ سے بات نہیں کی, مجھے کبھی اسلام نہیں سمجھایا. آج جب میں یہاں آ گئی اور اب کہیں پیچھے لوٹنے کی نہیں رہی, تب تو مجھے سمجھا رہا ہے.
بھائی آگے بڑھ کے بولا میری بہن عزت بچا اپنے بھائی کی. اس نے کہا تو بھی پیچھے ہٹ جا, تو نے مجھے کبھی نہیں ٹھوکا, تو نے بھی مجھے کبھی اسلام نہیں بتایا, اب کیا اسلام بتانے آیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں یہ تقریر سننے کا وقت نہیں ہے, یہ عمل کرنے کا وقت ہے. اپنی 6-7 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دے, میرا ایمان کہتا ہے گردن کٹا دے گی مگر دوپٹہ سر سے نہیں ہٹا. مائک بھائی تھوڑا صاف کرو اس کی آواز, اس میں تھوڑا سا ہلکا سا اس کا ریپیٹ کرو, بڑا ہو, اس میں گونج بس ہلکی رہنے دینا, بس ریپیٹ یہی رہنے دو, یہاں رہنے دو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات نہیں؟ بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا, بیٹیاں بے پردہ ہو گئی, اور ہم نے معاذ اللہ بڑی تکلیفیں سہی, بڑے دکھ سہے, اور آج مسلمانوں کی شادیاں اللہ اکبر. دیکھو بات وہی کرنی چاہیے جس کی ضرورت ہو, ہے نا. میرے پیر میں چوٹ لگ جائے, ہاتھ میں میرے پٹی تھوڑی باندھیں گے آپ, ہاتھ پیر بھی تو باندھیں گے نا. مسلمان لڑکیوں کے حال کیا ہو گئے معاذ اللہ, مسلمان بچیوں کے حال کیا ہو گئے معاذ اللہ. جا کر کے دیکھو اور غور کرو. حال یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں 3 لاکھ نہیں 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ مسلمان لڑکیاں 10 سال کے اندر اسلام چھوڑ کے غیر لوگوں کے گھروں میں چلی گئی, اور وہ ماتھے پہ انہی کا نشان لگا کے ویڈیو بنا کے کہتی ہیں کسی کی تو غیرت جاگ جائے, مگر کسی کی غیرت نہیں جاگتی. کوئی تو ہمارا بھائی جاگ جائے مگر کوئی نہیں جاگتا. ان کی کسی کو کوئی فکر نہیں. تم تو جہیز لو, تم تو خوب بھاری شادیاں کرو, غریبوں کی لڑکیوں پہ کیا گزرے گی, تم کو اس سے کیا مطلب ہے. تیری شادی جب ہوئی لڑکی کی تو ایک باپ غریب آیا اپنے گھر میں, رو رہا تھا, رات کا وقت تھا. بیوی اٹھ کے کہتی ہے کیوں روتے ہو, سوتے نہیں, کیا بات ہو گئی. بوڑھا رو کے کہتا ہے میں 800-900 روپے روز کا مزدور ہوں, میرے بچوں کے خرچے ہیں, بتاؤ میں اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. بس یہی سوچ کے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی. تم ایک دوسرے کا خون چوسنے والے لوگ ہیں. اس رواج کے نام پر, ان رسموں کے نام پر, ان جہالتوں کے نام پر مسلمان بچیوں کو ہم نے ہاتھ سے کھو دیا, اور مزید کھوئیں گے. اگر یہ بدتمیزیاں ختم نہیں ہوئی, یہ جہیز ختم نہیں ہوا, یہ مگنیاں ختم نہیں ہوئی, یہ رسمیں ختم نہیں ہوئی, یہ ہلدیوں کی محفلیں نہیں پوجی, تو پھر یاد رکھنا تمہارا نام دنیا میں نہیں بچے گا. تم نے اپنی قوم کو برباد کر دو گے, تمہیں کوئی بچانے والا دنیا میں نہیں ہوگا. نوجوانوں اپنی قوم کو بچاؤ اور بغاوت کر دو ان رسموں کے خلاف, ان شادی کی ہنگاموں کے خلاف بغاوت کر دو اور کہو میں شادی کروں گا. کوئی نوجوان اگر اس محفل میں